تو ہر شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا شخص جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو گفتگو ہو رہی تھی کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، مختلف گروہ بنیں گے۔ گروہ کیسے بنیں گے؟ کچھ اللہ کے دین کے خادم ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن کے دل میں یہ درد اٹھے گا کہ یہ اصل میں دین کا کام جو ہے یہ پرائرٹی نمبر 1 ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں، مولانا الیاس نے کام شروع کیا تو اسی بیس پر کیا کہ دس از پرائرٹی نمبر 1۔ مولانا مودودی نے کام شروع کیا تو یہی کیا نا کہ یہ ہے پرائرٹی نمبر 1، اور ڈاکٹر صاحب نے کام شروع کیا تو یہی کیا کہ یہ ہے پرائرٹی نمبر 1۔ تو یہ ان کا ایک احسان ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو یہ بات بتائی، اور ہر ایک نے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے فکر کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق کام کیا۔ نبی نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہو سکتا کبھی کہ اس میں کوئی خامی نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، کہیں کسی پہلو سے کمی ہوگی، کہیں دوسرے پہلو سے کوتاہی ہوگی، کوئی کسی تیسرے پہلو سے شارٹ آف سم تھنگ ہوگا۔ تو ان تمام جو بھی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہم کسی ایک کے ساتھ شامل ہو کر اس امت کے اندر، اس گروہ کے اندر شامل ہوں گے، پھر کام کو آگے بڑھائیں گے تو کام آگے بڑھے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کہ نماز باجماعت جو ہے وہ فرض ہے، وہ واجب ہے۔ تو اب نماز ادا کرنے کے لیے کیا ہے، ہم اپنے خیال کے مطابق ایک امام کا سلیکشن کرتے ہیں۔ اب کوئی جو ہے وہ ہمیں امام ملتا ہے کہ جو ویسے بڑا متقی آدمی ہے لیکن وہ قرات اچھی نہیں کرتا۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ قرات بڑی اچھی کرتا ہے لیکن اس کے لچھن اچھے نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انسان پرائرٹی کا تعین کرتا ہے کہ وٹ از پرائر، اپنے مزاج کے مطابق اللہ کے ہاں وہ جواب دے اسی کے مطابق۔ تو کسی کو اب ویک پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس کو قرات غلط کرے امام تو اس پر بڑی کوفت ہوتی ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ باقی سب کچھ قربان کرے گا اور اچھے قاری کو تلاش کرے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ کوئی جو ہے وہ کہتا کہ چلو قرات کی خیر ہے، کوئی تھوڑا بہت الٹا سیدھا بھی پڑھ لیا تو کیا ہو گیا، مفہوم جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے، کلام قرآن شریف بھی پڑھنا چاہیے، کوئی اور قرآن تو نہیں پڑھ رہا۔ اب وہ جو اس کی نیکی کو تلاش کرتا ہے، کچھ زہد و تقویٰ بھی ہونا چاہیے، خدا خوفی بھی ہونی چاہیے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے انسان کو احساس ہو کہ واقعی میں اللہ کے حضور حاضر ہوں، وہ اس چیز کو پرائرٹی دیتا ہے۔ تو یہ حالانکہ وہ بھی ایک کرنے کا کام ہے کہ قرآن صحیح پڑھا جائے، یہ بھی کرنے کا کام ہے، لیکن ایک دفعہ جب انسان ایک امام کے پیچھے نیت باندھ لیتا ہے تو پھر سلام پھیرنے تک وہ اسی امام کے پیچھے رہتا ہے۔ اب وہ یہ دیکھتا رہے کیونکہ آئیڈیل امام نہیں مل رہا، کسی کی قرات اچھی نہیں، کسی میں خدا خوفی نہیں، کسی کے پاس علم نہیں، لہذا میں نماز باجماعت چھوڑ دوں۔ سب اس پر متفق ہیں کہ اس کو وہ ایگزمپشن نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے آئیڈیل جماعت وہ کبھی آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ اپنے ذوق کو دیکھیے، اپنے مزاج کو دیکھیے، پھر حتی الوسع مطالعہ کیجئے کہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، جتنے بھی گروہ کام کر رہے ہیں، جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں، ان میں آپ کی جو اس وقت کی سمجھ ہے، ٹو ڈے رائٹ ایٹ دس ٹائم، آپ کے خیال میں کون جو ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، جس میں آپ کی وہ پرائرٹیز میکسیمم جو ہے پوری ہو رہی ہیں، تو آپ اس میں شامل ہو جائیے اللہ کا نام لے کر، اور پھر دین کا کام کیجئے۔ پھر محسوس ہو کہ نہیں وہ جماعت جو ہے وہ تو اب وہ اصل مقصد سے ہٹ رہی ہے، یا اب اس میں اس سے بہتر کوئی جماعت آپ کو نظر آتی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے کہ جو آپ کو قرآن و سنت سے سمجھ آیا ہے، صحابہ کی سیرت سے، حضور کی سیرت سے سمجھ آیا ہے، کوئی اور جماعت ہے تو اس کو چھوڑیے اور دوسری جماعت جوائن کر لیجئے۔ لیکن جب تک آپ ایک امام کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں تو تھوڑی بہت غلطی بھی اگر امام کرے گا تو آپ کو اس امام کے ساتھ غلطی کرنی پڑے گی، اور سجدہ سہو بھی اس کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ آپ امام صاحب جو ہیں وہ غلطی کریں اور آپ اپنی نماز درست کر لیں تو نماز آپ کی ٹوٹے گی، امام صاحب کی نہیں ٹوٹے گی، یاد رکھیے۔ تو فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ تو ایسا ضرور ہو، ایک امت تو ایسی ضرور ہو کہ جو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف بلائے۔ اب یہ خیر بڑا وسیع لفظ ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کی دعوت دے، معروف کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور حق آ جانے کے بعد، واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، یعنی اہل کتاب کی طرح۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یوم تبیض وجوہم، کب عذاب عظیم ہوگا ان کو؟ یوم تبیض وجوہم وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے اللہ فرمائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کی روش اختیار کی؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب کا مزہ اپنے کفر کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے،
ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق.